بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں حضور بخش بگٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل. ہم آج پھر سے عبداللہ خان صاحب سے بات کریں گے اور کافی ڈیٹیل گفتگو کریں گے. انڈین انوالومنٹ کی بات کریں گے بلوچستان میں اسپیشلی، اور دیگر جو مسائل ہیں بلوچستان میں ان کو بھی ڈسکس کریں گے. آئیں بات کرتے ہیں. سر خوش آمدید. السلام علیکم. سر دیکھا جائے تو جو بھی پاکستان کے حق میں بات کرے یا پھر بلوچستان کے حق میں بات کرے، ترقی کی بات کرے، تو دیکھا جاتا ہے کہ انڈین بیکڈ جو سوشل میڈیا ایپس ہیں یا پھر ایسی کوئی سائٹس ہیں وہ اس کے پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیتے ہیں. کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی، بلوچستان میں جو اس وقت صورتحال ہے، جس طریقے سے انہوں نے بہت لمبے عرصے تک انویسٹمنٹ کی، ایک نیریٹو بلڈنگ کی، لوگوں کو گمراہ کرنے کے حوالے سے پاکستان کے خلاف، ترقیاتی کاموں کے خلاف، انویسٹمنٹ کے خلاف، تو وہ نیریٹو کو جب کوئی بھی چھیڑے گا تو پھر اس کے اوپر الزام لگے گا کہ جناب یہ ISI کے لوگ ہیں، یہ فوج کے لوگ ہیں. ایسے ہی ہے. حالانکہ میرا کسی بھی فوج یا کسی ادارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں ہمیشہ اپنی انڈیپینڈنٹ اور آنسٹ اوپینین دیتا ہوں. جو چیز مجھے سمجھ آتی ہے میں وہ بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کا جو چینل ہے وہ ایک کام کر رہا ہے. بیسیکلی آپ بلوچستان کے مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. بیسیکلی کیا ہے کہ بلوچستان میں ایک سینٹیمنٹ موجود ہے، تو کسی کی بھی کریڈیبلٹی کو متاثر کرنا ہے تو اس کو فوج کے ساتھ جوڑ دیں، اس کے اوپر ٹھپا لگا دیں کہ یہ فوج کی طرف سے کیا جا رہا ہے. صحیح ہے. وہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، اس کی بات کی طرف دیکھیں، نہ کہ بھی جو ہے نا وہ ادھر ادھر کی باتیں کریں. اب آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں کافی سارے ہم پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں. ہم نے کیا بات کی؟ ہم نے پنجاب کی بات کی، سندھ کی بات کی؟ نہیں، ہم نے ہمیشہ بلوچستان کی بات کی، بلوچستان کے حقوق کی بات کی. ہم نے کہا کہ بلوچوں کے حقوق دیے جانے چاہیے، بلوچوں کو اجازت ہونی چاہیے کہ اپنے گریوینسز کو آئین کے دائرے میں رہ کے ایکسپریس کریں. ہم نے کہا وہاں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ وہاں پہ جو ہے نا فورن انویسٹمنٹ کے خلاف جو ہے وہ کسی کو بات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انویسٹمنٹ کا فائدہ بلوچوں کو ہو رہا ہے. ہم نے کہا کہ وہاں کے جو ٹیررسٹ گروپس ہیں، BLA BLF وغیرہ، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ وہاں پہ بلوچوں کے دشمن ہیں، کیونکہ ان کی ایکٹیویٹیز کا جو نقصان ہے وہ بلوچوں کو ہو رہا ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں نا. ہم نے پنجاب کے حقوق کی، خیبر پختونخوا کے حقوق کی، ایون مین لینڈ پاکستان کے حقوق کی میں نے آپ کے شو میں کبھی بات نہیں کی. میں ہمیشہ بلوچستان کی حقوق کی بات کرتا ہوں اور بلوچ کے حقوق کی بات کرتا ہوں. بلوچوں کا حق جو اب دینے کی آپ بات کریں گے تو بلوچوں کو جب آپ جگانے کی کوشش کریں گے کہ یار یہ نیریٹو جو آپ کے اوپر باہر سے مسلط کیا گیا ہے، یہ نیریٹو بیسیکلی آپ کا ہی نقصان ہے. آپ اگر BLA کی سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں یا BLF کی یا براس کی یا ان گروپوں کے سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے مستقبل کا نقصان کر رہے ہیں، اپنے بچوں کا، اپنے پورے معاشرے کا نقصان کر رہے ہیں. ہم تو یہ بات کرتے ہیں. اب یہ بات کریں گے تو وہ لوگ جو یہ نیریٹو پھیلا رہے ہیں وہ پاکستان میں تو ہے نہیں ہے، نہ وہ پاکستان کے حامی ہیں نہ وہ بلوچوں کے حامی ہیں. وہ بلوچوں کو ایز اے کینن فوڈر استعمال کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کو آپ کہہ لیں ایندھن کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو ان کو تکلیف تو ہوگی، تو پھر وہ ظاہر پروپیگنڈا تو کرتے ہیں. تو یہ پروپیگنڈے کی روٹ کاز میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جو کوئی بھی بلوچوں کے حق کی بات کرے گا اس کو جو ہے نا جائز حق کی بات کرے گا. ٹھیک ہے، اگر ابھی ہم جو ہے نا بلوچوں کے حقوق کے نام پر آرمی بیشنگ شروع کر دیں، بلوچوں کے حقوق کے نام پر پاکستان بیشنگ شروع کر دیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں بھی اٹھائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اس نیریٹو کو بائے نہیں کرتے جو نیریٹو بلوچوں کے خلاف ہے. جب آپ اور میں یہ بات کرتے ہیں کہ یار وہاں پہ بم دھماکہ ہوتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوتا ہے؟ بلوچ کو ہوتا ہے. وہاں اگر انویسٹمنٹ کے خلاف کوئی نیریٹو بلڈ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ نقصان کس کو ہے؟ بلوچ کو ہے. گوادر اگر ڈیولپ ہوگا تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ بلوچ کو. ہم تو بلوچ کی بات کرتے ہیں لیکن ان کو قبول نہیں ہے کہ بلوچ کی بات کریں. وہ کہتے ہیں بلوچ کی بات کرتے ہیں ہمارے اینگل سے کریں، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، ہم دکھانا چاہتے ہیں، تو وہ ہم کر نہیں سکتے ہیں. سر تو پھر بھارت کے اس جھوٹی بیانی کو روکنے کے لیے سر یورپی یونین جو ڈس انفو لیب کا ایک آپریشن ہوا تھا، اس طریقے کا کچھ کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیے EU ڈس انفو لیب کا جو تھا وہ پروجیکٹ، وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ پروجیکٹ تھا. میرا خیال ہے کہ اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے. اور ایون EU ڈس انفو لیب میں ہی اتنا مواد موجود ہے. اس کی رپورٹ کو اگر دوبارہ دیکھیں، انفارچونیٹلی پاکستان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ بھی ہم ریئیکٹیو موڈ میں کام کرتے ہیں.
ہم پرویکٹیو ہو کے کام نہیں کرتے ہیں. انڈینس کو داد دینی پڑتی ہے, وہ پرویکٹیو کام کرتے ہیں. انہوں نے US انفو لیب نے جو کچھ ان ارتھ کیا تھا اسی کو لا کے دنیا کے سامنے دوبارہ رکھے نا. اس وقت بھی ہمارے میڈیا نے اس کو توجہ ہی نہیں دی. یہاں میڈیا میں 1 یا 2 خبریں آئی, ہم نے کوئی بات ہی نہیں کی. ابھی ہم EU ڈس انفو لیب کی تو میں نے آپ کے پوڈ کاسٹ میں جو ہے نا 3-4 دفعہ ذکر کیا, تو اب ایک بات آ رہی ہے. تو EU ڈس انفو لیب میں انڈیا کے جو پورا نیریٹو بلڈنگ کے حوالے سے جو پوری دنیا میں اس نے ایک ویب بنایا تھا, ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پورا نیٹ ورک پھیلایا تھا, وہ ابھی بھی دنیا کے سامنے رکھ. کون سا انڈیا نے بند کر دیا ہوگا EU ڈس انفو لیب کے بعد؟ کیونکہ پاکستان مین پلیئر ہے, پاکستان نے اس کو توجہ ہی نہیں دی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ہم نے 4 خبریں لگائی اور اس کو بات بھول گئے. ہم گلزار امام کو گرفتار کرنے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. وہ کنسسٹنٹلی نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں, اسی لیے تو اس کا اثر ہوتا ہے. یہاں پہ جو بات ہوتی ہے وہ ہم ایک بات کرتے ہیں, دوسرے دن کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں. اب لائن ہے ہمارا کوئی ادارہ EU ڈس انفو لیب کی جو فائنڈنگز ہیں کوئی پاکستانی ٹی وی چینلز پہ لا کے رکھیں, ڈسکس کریں اس میں کیا کیا اور کون سی ویب سائٹ, ایٹ لیسٹ پاکستانیوں کو بتا دیں کہ بھئی کون سی 750 کے قریب جو ویب سائٹس انڈیا نے پوری دنیا میں تھی وہ کون سی, تاکہ وہ کم از کم گمراہ تو نہ ہو. اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا بلوچستان کو پھیلانے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے, کس طریقے سے نیپال کے سرور جو ہے نا وہ یوز کیے جاتے ہیں بلوچوں کی ملیٹنسی کے لیے, کس طریقے سے باقی ملکوں کو استعمال کیا جاتا ہے فنڈنگ کے لیے, کون سے ملک کی زمین استعمال کی جاتی ہے. کرنے کو تو بہت کچھ ہے, اور EU ڈس انفو لیب کی طرز کی انویسٹیگیشن جو ہے نا وہ پاکستان کو کر لینی چاہیے تھی. ابھی تک ہم نے کی نہیں ہے. ہمارے سر میں جب ڈنڈا پڑتا ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں تھوڑا ہوش آتا ہے. ابھی ایک چیز ہے تو ہمارے ذہن میں خیال ہے, میں ارباب اختیار سے یہ گزارش کروں گا کہ ایٹ لیسٹ EU ڈس انفو لیب کی جو کوئی فائنڈنگز ہوئی تھی اس وقت وہ دنیا پاکستان کے سامنے تو رکھ دیں کم از کم. سر آپ کافی گہری نظر رکھتے ہیں بلوچستان کے ایشوز پہ. سر دیکھا جائے تو ایشوز ہوں گے وہاں پہ, واقعی ہوں گے. تو 2 طریقے ہوتے ہیں نا ایشو ریزولو کرنے کے. آپ تھرو وائلنس نہ کریں بھائی, آپ پروٹیسٹ کریں, پیسفل پروٹیسٹ کریں. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو امن پسند بلوچ ہیں اسپیشلی, ان کو سر خامخواہ ان کی نیریٹو کو دبایا نہیں جا رہا ہے ایسی ایکٹیویٹیز کر کے؟ دیکھیے بلوچستان کے لوگ تو جنرلی پرامن لوگ ہیں اور بہادر لوگ ہیں, اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایشوز ہوں گے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. ایشوز ہیں, ہوں گے نہیں, ایشوز ہیں, حقیقتاً ہیں. بلوچستان ڈپرائیو رہا ہے ترقی سے, ہمیں اس بات کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, بجائے اس کے کام کہ نہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, ترقی کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ مسائل نہیں ہیں, مسائل ہیں. اور اس میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں ان مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے جو پلیٹ فارم اویلیبل ہیں. لیکن جنوبی پنجاب میں کیا مسائل نہیں ہیں, وہاں پسماندگی نہیں ہے تو لوگ ہتھیار اٹھا لیں. اور کوہستان میں مسائل نہیں ہیں, وہاں لوگ ہتھیار اٹھا لیں. مسائل ایک گھر میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. کچھ وجوہات ایکسٹرنل ہوتی ہیں, کچھ انٹرنل ہوتی ہیں. یہ وجوہات کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ یہ علیحدگی کی تحریکیں نہیں چلتی. ایک بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں, آپ BLA BLF PA ان کا سارا لٹریچر پڑھیں, کیا وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ڈپریویشن کی وجہ سے ہم جنگ کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں کہتے, بالکل نہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے الگ وطن بنانا ہے. اب جو پولیٹیکل اینٹیٹیز ہیں جیسے یہ BYC ہے یا بلوچ وائس فار مسنگ پرسن ہے, یہ لوگ جو بات کرتے ہیں یہ ان کی بات میں اور ان کی بات میں فرق ہے, ٹھیک ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے یہ جو پولیٹیکل اینٹیٹیز ہیں کیا وہ کہیں ملیٹنٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ الائن تو نہیں ہو رہی, کیا وہ چیز تو اس سارے کے دوران تو نہیں کر رہی جس کا نقصان بلوچستان کو ہے. جیسے مارنگ بلوچ نے کچھ عرصہ پہلے, میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی کہا تھا کہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ بلوچستان میں فارن انویسٹمنٹ کے خلاف. تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے, جو ہے نا جو ہمارے حقوق کے لوگ ہیں وہ لوگوں کے حقوق کی بات کریں. وہ بلوچستان میں انویسٹمنٹ روکنے کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کوئی ملیٹنٹ آئیڈیالوجی کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہے تھوڑا سا فرق ہے. بلوچستان کے جو ملیٹنٹس ہیں, ٹیررسٹ ہیں, وہ ڈپریویشن کی وجہ سے, پاورٹی کی وجہ سے, انڈر ڈیولپمنٹ کی وجہ سے, وہ اس وجہ سے نہیں ہتھیار اٹھایا انہوں نے, ٹھیک ہے. ہتھیار انہوں نے اٹھایا ہے کہ جناب ان کو پیسہ بھی ملتا ہے اور مس گائیڈڈ بھی ہیں بہت سارے, ٹھیک ہے, اور اصل میں وہ انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. ایسے ہی 25 سال سے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ 25 سال سے آپ نے بلوچستان کے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے. کیونکہ بلوچستان میں جب آپ ایک جنگ کا ماحول پیدا کرتے ہیں تو نقصان تو بلوچوں کو ہوتا ہے, چاہے سیکورٹی فورسز کا ایکشن ہوتا ہے, چاہے آپ کا کوئی اٹیک ہوتا ہے, اوور آل اگر انویسٹمنٹ رکتی ہے, سیکورٹی سچویشن کا مسئلہ بنتا ہے, وہاں پہ کوئی بھی کام ہوتا ہے نا, تو وہ اس کا نقصان کس کو ہے؟
یہ اے ایریا بی ایریا سارے آپ لوگوں کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, نقصان بلوچوں کو ہو رہا ہے. لیکن 25 سال میں آپ کچھ بھی اچیو نہیں کر سکے سوائے کہ مزید بلوچوں کو گمراہ کرنے کے, مزید بلوچوں کو جو ہے نا وہ مروانے کے, مزید بلوچوں کو زخمی کروانے کے. تو یہ ہے بیسیکلی جو ہے نا وہ سچویشن, اور اگلے 25 سال بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو فائدہ کیا ہے؟ بیٹھیں آ کے اسٹیٹ کے ساتھ بات کریں, وہ اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھیں, اور اسٹیٹ کیا ہے, آپ ہیں, میں ہوں, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, آ کے بات کریں. سر یہاں پہ کویشچن ریز ہوتا ہے سر, جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے, پہلے تو آپ بتائیں کہ کتنا جینوئن ایشو ہے, اس کے بعد سر اب دیکھا جائے جو بھی یہ مسنگ پرسن کا جو لسٹ بنایا ہوا ہے, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی دہشت گردی ہو جاتی ہے, وہیں بندے وہاں سے ملتے ہیں, ان کی لاشیں وہاں سے برآمد ہوتی ہیں. تو کیا سر اس لسٹ کو جو مسنگ پرسن کا اس کو مشکوک نہیں بناتی یہ ایکٹیویٹیز؟ پہلی بات ہے کہ مسنگ پرسن کی لسٹ ہے کہاں؟ کیا BYC نے کوئی مسنگ پرسن کی لسٹ دی ہے؟ سر وہ نام تو بس بتا دیں. نہیں, وہ دیکھیں مسنگ پرسن کی لسٹ اس طرح سے نہیں ہوتی نا. مسنگ پرسن کی لسٹ, مسنگ پرسن کا کمیشن ہے, اس کے پاس لوگوں نے اپنے اپنے جو ان کے گھر کے لوگ مسنگ تھے ان کو انہوں نے باقاعدہ رجسٹر کروایا ہے. ایسے ہی ہے. اور وہ کتنے کچھ رجسٹرڈ ہیں, وہ چند 100 بندہ ہے, ٹھیک ہے, وہ ہزاروں کے حساب میں تو ہے نہیں ہے, لیکن ان میں سے بھی یہ بات اب ثابت ہو چکی ہوئی ہے کہ جو وہاں پہ رجسٹر کروائے وہ بعد میں مارے گئے آپریشنز میں, اور ان کی گلوریفیکیشن ان ملیٹنٹ گروپس نے اپنی ویب سائٹس پہ کی, اپنے سوشل میڈیا چینلز پہ کی, ٹھیک ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھئی ایک دعویٰ آتا ہے BYC یا ان لوگوں کی طرف سے جو کسی کو فیک انکاؤنٹر میں ملیٹنٹ قرار دے کے مار دیا گیا, یہ اور بات ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ ملیٹنٹس خود ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ جو مسنگ پرسن تھا ادھر لسٹ میں تھا, لیکن ادھر وہ جو اس کا پوسٹر لگا دیتے ہیں کہ سنگت فلانا فلانا جو ہے نا فلاں آپریشن میں اس نے داد شجاعت دیتے ہوئے جو ہے نا شہید ہو گیا. تو جب وہ مسنگ پرسن کی لسٹ میں ادھر کمیشن میں موجود ہے, ادھر سے وہ مارا جاتا ہے, تو پھر اس طرح کے بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. یہاں پہ بھی وہ ڈس انفو لیب والا حساب ہے, یہاں پہ بھی بہت سارے انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. بلوچستان کے عام لوگوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک جو آپ کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے نیریٹو وہ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. لیکن بدقسمتی سے اس میں کہوں گا کہ ہماری جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے, جو بلوچستان کی وزارت اطلاعات ہے, اس کا بہت بڑا کردار ہے جو ان کو ادا کرنا چاہیے. وہ ابھی تک اس میں میرے خیال میں وہ کامیاب نہیں ہے. سر تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ ریاست کو, پاکستان کی گورنمنٹ کو کس طریقے کے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ کیونکہ ابھی جو سچویشن ہے بلوچستان کی دیکھتے جائیں تو یہ جو کشیدگی ہوئی پاک پر, اس کے بعد کافی رفٹ چینجز آئے ہیں, اس میں کافی واقعات بڑھ گئے ہیں. نہیں, ہمارا ڈیٹا بیس جو ہے نا وہ بتاتا ہے کہ جو سچویشن پہلے تھی, پہلے سے ہی وہاں پہ ایک انٹینسٹی چل رہی تھی, لیکن ایسا کوئی خاص فرق نہیں پڑا کہ ہم کہہ لیں کہ انڈیا پاکستان کانفلکٹ کی وجہ سے وہاں پہ حملوں میں کوئی زیادہ اضافہ ہوا. جس طرح صورتحال پہلے تھی اسی کی طرح, اسی پیٹرن وہ بھی خطرناک ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے, ویسی چل رہی ہے. آپ نے کہا پاکستانی حکومت کو کیا کرنا ہے. پاکستانی حکومت کا کوئی کام نہیں ہے کچھ کرنے کا, یہ بلوچستان کی حکومت کا کام ہے, جس کو بلوچستان کے عوام نے منتخب کی, ان کی ذمہ داری ہے. یہ سرفراز بگٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا حالات کو بہتر کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے. نیریٹو بلڈنگ پہ وہ کر بھی رہے ہیں, یوتھ انگیجمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کافی سارے کام کیے ہیں, میرا خیال ہے. لیکن بات یہ ہے نا کہ سرفراز بگٹی ایک سال میں کیا کر سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ابھی 1 سال غالباً ہوا ہے ٹوٹل ان کو آئے ہوئے, یا 1.25 سال ہوا ہے, تو اب 5 سال گزریں گے تو پھر ہم ان کا انالیسس کریں گے. سو فار ہی از ڈوئنگ گڈ, لیکن کام بہت ہے. اچھا, مقابلہ بھی سخت ہے. اب یہ مقابلہ ان کا صرف یہ چند انسرجنٹس کے ساتھ تو نہیں ہے نا, مقابلہ بھارت کے ساتھ ہے, کچھ اور ملکوں کے ساتھ ہے, وہ بھی بلوچستان کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے. کچھ ہمارے دوست ملک ہیں وہ بھی بلوچستان خاص طور پہ گوادر کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے. تو اس میں بنیادی ذمہ داری چونکہ بلوچستان کی گورنمنٹ کی ہے, لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری بھی ان کی ہے, نیریٹو بلڈنگ کی ذمہ داری بھی ان کی ہے. یہ کوئی باہر سے آ کے بلوچستان کا مسئلہ حل نہ ہو, ماضی میں کوئی کر سکا ہے نہ مستقبل میں کرے گا. یہ مسئلہ ہے, اس کو بلوچوں نے خود ہی حل کرنا ہے. یہ بلوچستان کی لیڈرشپ کا کام ہے, اختر مینگل کا کام ہے, سرفراز بگٹی کا کام ہے, جو وفاق کی سیاست کرتے ہیں, ان سب لوگوں کا کام ہے. اور سب سے بڑا کام ہے یہ BYC والوں کا, بلوچ یکجہتی کمیٹی والے ہیں نا, ان کا بھی ذمہ داری ہے کہ یہ فالس نیریٹو کو ڈی بنک کریں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. اگر عوام کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ کھڑی ہے تو ان کا یہ کام ہے کہ یہ لوگوں کو سچے حقائق بتائیں. اور یہ جو یہ سلیکٹیو ہے نا اپنی کنڈمنیشن میں اور اپنے اپروچ میں, ان کو سلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے. ان کو کراس دا بورڈ انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرنی چاہیے. خزدار میں بچیاں 8 شہید ہو چکی ہوئی ہیں اور 40 کے قریب بچے زخمی ہیں, اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتے آپ. تو اس طرح سے پھر یہ کام ہے وہاں کی سیاسی لیڈرشپ کا
اور خاص طور پہ وہاں کی گورنمنٹ کا. پاکستان کی حکومت زیادہ سے زیادہ فنڈ دے سکتی ہے, وہ آلریڈی پاکستان دے رہا ہے. دیکھیں بلوچستان کو کتنی زیادہ فنڈنگ جو ہے نا وہ وفاق سے ملتی ہے, اس کا بھی کیا درست استعمال اگر ہو, وہاں ترقیاتی کام پوری طریقے سے ہوں. ماضی میں جس طرح سے کرپشن کی بڑی بڑی داستانیں وہاں سے بلوچستان سے نکلتی رہی ہیں, اگر ان پہ ہی ہم کچھ روک لگانے میں کامیاب ہو جائیں تو میرا خیال ہے بلوچستان میں بڑا پوٹینشیل ہے, بلوچستان کے نوجوانوں میں بڑا پوٹینشیل ہے. لوگ بڑے بہادر لوگ ہیں جیسے میں نے پہلے کہا, اور بڑے سینسیبل لوگ ہیں, ان کو جسٹ ایک درست رہنمائی کی ضرورت ہے. سر تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, عبداللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہم کافی چیز ڈسکس کی, بھارتی انوالومنٹ بلوچستان میں, انسرجنسیز کے پیچھے بھارت کی فنڈنگ اور کس طریقے سے ہم اس میں بہتری لا سکتے ہیں. اور اس میں سر نے کافی بہتر طریقے سے بتایا کہ بلوچستان کی قوم کو, بلوچستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اسٹیپ اپ کرے اور ان چیزوں کو اچھی طریقے سے لک آفٹر کرے. امید کرتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہوگا. شکریہ.